جبکہ پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ خراب ہے. یعنی حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماحول سے اٹھ کر دنیا کے کسی اور کونے اور حصے میں جائیں اور لوگوں سے ملیں اور اپنے صرف نام کا اظہار کریں تو مسلمانوں کی جان کی نفرت کی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں. ایسے ماحول میں بھی اللہ کا یہ بہت کرم اور احسان ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کسی وقت سے نکال لیتے ہیں. میں آج آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کرنے والا ہوں اور موضوع خاص یہ ہے کہ آخر انسان اس دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں پیدا کیا پھر ان انسانوں میں یہ نفرت کی دیوار کیوں کھڑی ہو رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ آیت قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو انسانیت کا سبق دیتا ہے, مانوتا کا سبق دیتا ہے اور ہیومینٹی کا سبق دیتا ہے. ایک انسانی معاشرے میں, انسانی کلچر اور سوسائٹی میں اس کا رہن سہن, اس کے چلنے کا طریقہ اور سماج میں اس کا برتاؤ اور ان کا معیار اور ویلیوز کیسا ہو, یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ سارے پیغامات ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. باتیں آسان ہیں, ترجمہ بہت ہی آسان, شاید کہ آپ بہت سی تقریروں میں سنتے رہے ہوں گے, مگر اس کی گہرائی میں جانے کے بعد حالات پر نظر رکھیں گے تو معلوم چلے گا کہ اس آیت کریمہ کی اس وقت کتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, سنیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انا خلقناکم من ذکر وانثى, اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, یعنی عورت اور مرد کے ملاپ سے ایک تم اس دنیا کے اندر آئے ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں, خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ سبق دے رہا ہے, انسانوں کے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ کہ تمہارے دماغ میں کبھی یہ خیال نہ آئے, تمہاری سوچ کبھی ایسی نہ ہو کہ پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے. کیونکہ عام طور پر آپ کے بہت سے ایسے لوگ جو پورے عام یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان بذات خود دنیا میں آ گیا, کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ماں باپ یہ اجر و صلاحیت پیدا کرے کہ وہ بچہ پیدا کر سکتے. اللہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر, ہم نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا واسطہ اور ذریعہ اور سورس ہم نے بنایا تمہاری ماں اور باپ لتعارفوا. اس کے بعد جو خاندانوں میں اور قبیلوں میں اللہ نے بانٹا, اس بانٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے. کیونکہ اگر قبیلہ الگ نہیں ہوگا, خاندان الگ نہیں ہوگا, پھر انسان ایک دوسرے کو پہچانے کے کیسے, معاشرہ ایک دوسرے کے درمیان تمیز اور فرق کیسے کرے گا. یہ وہ سبق ہے جس آیت کریمہ میں دی گئی. اسی صورت کے اندر اس آیت سے آگے ایک اور آیت ہے جس کے اندر انسانی معاشرے کے اندر جب کبھی لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, سماج آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اس کا کیا اصول ہے اس آیت میں جو فرماتے ہیں. اور اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی قبیلے یا کوئی
چاہیے کہ آپ اس کے درمیان صلح کریں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیونکہ یہ چیز آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس آیت سے ایک پیغام ملتا ہے اخوت کا، بھائی چارگی کا. کیونکہ اخوت اور بھائی چارگی ایک ایسی چیز ہے جو آج معاشرے سے ٹوٹتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بھائی ہیں. بھائی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ماں کی کوکھ سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایسا خون کا رشتہ ہوتا ہے. اس طریقے سے ایک مسلمانوں کا آپس میں ایسا ہی رشتہ ہے، یعنی سماجی رشتہ، معاشرتی رشتہ ایسا ہے. اور آگے یہ اس حدیث کے اندر المسلم اخو المسلم، اور ایک جگہ من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کون ہے؟ تاکہ مسلمان وہ ہے کہ تاکہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی لڑائی اور جھگڑا کر کے آپ کسی ایک دوسرے پر چڑھ نہ بیٹھے، یا اپنی زبان سے آپ کچھ ایسے کلمات استعمال نہ کرے تاکہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ پیغام ہے اس حدیث کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، کہ آپ اس آیت پر غور کرنے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد، ہم جب اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے یا نہیں ہے؟ ضرور ہمارے اندر یہ کمی ہے، اور یہ کمی نہیں ہے، ہمیں اسے دور کرنا ہے. کیونکہ آج کے معاشرے میں عام طور پر اونچی سطح سے لے کر نیچے تک جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لوگوں کی زبان سے فٹ سے یہ بات نکل جاتی ہے، وہ خراب تھا، وہ ایسا تھا، ان لوگوں نے ایسا کیا تو حالات ایسے آ گئے، نہیں تو حالات درست ہوتے. سنیے قرآن مجید میں کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پوری دنیا میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، زمین میں جو پھیلا ہے، فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے جو اعمال ہیں، اس اعمال کی وجہ سے یہ جو برائی آج عام ہے، جو مصیبتیں آج ہم پر چھائی ہوئی ہیں، جو آفت اور مصیبت کے پہاڑ دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں، وہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والے اس غلط کاموں کی وجہ سے، ہماری زبان سے نکلنے والے ایسے الفاظ اور کلمات کی وجہ سے، جس سے معاشرے میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اسی کو اس آیت میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ خود آگے فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تمہیں موقع دکھاتا ہے کہ تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو ہوش آ جائے تو اللہ کی جانب رجوع کر سکے. معزز سامعین، کیا اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمارے روز گٹھے نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا ہمارے اندر یہ کب کبھی تاری نہیں ہوتی کہ آخر یہ ساری برائیاں جو آج معاشرے میں ہیں، جب مسلمانوں پر جس طرح کی پریشانی آتی ہے، کیا اس پریشانی کے ذمہ دار صرف وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کوستے ہیں یا جنہیں ہم گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرولنا چاہیے. کیونکہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بیان فرماتے ہیں، مگر وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ کہنے والے اللہ ہوتے ہیں، مگر زبان اس وقت اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اس حدیث کے اندر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اللہ لا الہ الا اللہ انا الملوک انا ملک الملوک، یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی نہیں جس کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، حکمرانوں کا حکمران ہوں، مجھ سے طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں، سارے حکمرانوں کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس حدیث کے اندر آگے جو فرمایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ اپنی جلالت اور قدرت کا احساس کرانے کے بعد آگے فرماتے ہیں سنو غور سے سنو، جب تمہارے اندر برائیاں عام ہونے لگتی ہے تو میں تم پر ایسے حکمرانوں کو، ایسے بادشاہوں کو، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہوں جو تم پر سختی کرتے ہیں، جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ جب تم اچھائی کرنے لگتے ہو، جب تمہارے اندر نیکی آنے لگتی ہے تو میں ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہوں جو تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں اور آگے جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے کہ دیکھو جب تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، جب تم پر آفات اور مصیبت کے بادل آنے لگے تو اس وقت بجائے تم اس کو گالی دینے کے، اس کو بیان کرنے کے، تم اپنے نفس پر خود غور کرو اور میری جانب رجوع کرو، کیونکہ ساری طاقت اور قدرت میرے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ حدیث کے تیسرے جملے میں فرمایا کہ سارے حکمرانوں کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا حکمران ہو یا گورنمنٹ میں کرنے والے لوگ ہو، کیا وہ سب اللہ کے حکم اور فیصلے کے خلاف چل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اگر ایک پلک کے لیے اللہ اس کی سانس کو روک لے تو دنیا سے چلا جائے گا۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے آخر اس کے اندر کتنی ہمت کہاں سے آ گئی، کتنی قوت کہاں سے آ گئی، کتنی صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ آج ہم پر چڑھ بیٹھتا ہے اور مسلمان ہو کر ایک اللہ واحد کی ذات پر یقین رکھنے کے باوجود آج ہم تہوارا ہے، آج ہمارے ہاتھ خالی کیوں ہے؟ جو کہ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، ایک تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ برائیاں ہم پر آتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم بجائے دوسروں پر گالی دینے کے اپنے آپ پر خود غور کریں، کیونکہ حالات اور مصیبت دنیا میں آئیں گے اور آتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، جب آپ نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھی ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جب دنیا ترقی کرنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے یا ان کے ماننے والے اس دور میں جتنے بھی تھے، کیا وہ ان لوگوں کو مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ ضرور کرنا پڑا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، نوح علیہ السلام جب اللہ کا پیغام پہنچانے پہنچے تو اس وقت اس کی جو قوم نوح علیہ السلام کی وہ گالیاں دیتی تھی۔ کتنی انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو قتل کر دیے گئے، جو چوڑے سے کاٹ دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے ظلم اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا ظلم اٹھایا گیا کہ ان کے پھانسی کے پھندے سے انہیں لے جایا گیا، مگر نصیحت خدا سے وہ بچ گئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 3 کام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین رکھیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم بتا کے خود دوسروں کو برا کریں گے، اپنے آپ کو برا کریں، اور جب ہم اپنے آپ کو برا کرنے لگیں گے تو سارے لوگ ہمیں اچھے ہونے لگیں گے اور ہم خود اچھے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب ہم پر کیسی بھی مصیبت آ جائے اس وقت ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔